ویسے حکومت نے وفاق کی سطح پر پاکستان اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے، جس کا پرپز یہ ہے کہ جو اوورسیز کے لوگ کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اور شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے تو انہوں نے پنجاب اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن بنائی تھی اور اس کے چیئرمین وہ خود بنے. یعنی انہوں نے اس بات کو اتنی اہمیت دی تھی کہ اس ادارے کا جو انہوں نے بنایا اس کا وہ چیئرمین خود بننا قبول کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اب بھی وہ پنجاب اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور ایک برطانیہ کے ہی ایک وکیل ہیں بڑے اچھے، وہ اس کے وائس چیئرمین. لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کسی ڈائریکشن میں نہیں جا رہے. جی میں اب ان لوگوں کو تھوڑا ایکسپلین کرتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ جنہوں نے ٹریننگ کر لی، جنہوں نے سارے جو ان کے وہاں جانے کے مقاصد تھے وہ کمپلیٹ کر کے، تو اب وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان واپس آ کے سرو کرنا چاہتے ہیں. جیسے چوہدری صاحب نے بتایا کہ اس کی ظاہر بے شمار ایک تو وہ ٹیکنیکل دقتیں ہیں کہ جی وہ پروسیس اتنا مشکل کر دیا گیا ہے، کئی ایگزام شامل ہیں اور بے شمار لوازمات ہیں کہ جو کہ بجائے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے الٹا ان کو ڈسکریج کرتے ہیں اور اریٹیٹ کرتے ہیں. اب میں اس سے اگلا سٹیپ پہ آتا ہوں کہ ان میں سے جو بھی انجینئر صاحب ہیں، کوئی سائنٹسٹ ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی سرجن ہیں، کسی فیلڈ کے لوگ بھی وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پی ایچ ڈی ماشاءاللہ بے شمار لوگوں نے ہمارے نے مختلف دنیا کی یونیورسٹیز سے، ٹاپ کی یونیورسٹیز سے کیا ہوا ہے بے شمار سبجیکٹس کے اندر، تو وہ آنا چاہتے ہیں. تو اب اس میں میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو باقاعدہ سوچ کے، بلکہ ایک جو ٹرم یوز ہوتی ہے کہ نوئنگلی ڈیسیژن کرنا چاہیے، جذبات میں آ کے نہیں کرنا چاہیے. یعنی پاکستان کی محبت میں ایویں آ کے ایسا فیصلہ کر رہے ہیں، صرف محبت میں ہوگا تو محبت میں ہی، لیکن صرف محبت میں نہیں، بہت سارے جو فیکچول ریالٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہے. اور یہ حکمت کا تقاضا بھی ہے کہ اپنے اپنے فیلڈ کے، اپنے اپنے ہر بندے کے جو بھی سرکمسٹانسز ہیں، حالات ہیں، ان کے مطابق فیصلہ کرے. اور اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. وہ یہ نہ سمجھ کے آئیں کہ یہاں پہ کہکشاں ہوگی اور جناب پھولوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. یہ پہلا مائنڈ سیٹ تیار کرنے کے لیے انتہائی ضروری بات ہے کہ وہ یہ سوچ کے آئیں کہ یہاں پہ وہ ایک مقصد کے لیے اگر آ رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ سٹرگل والا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ جہاد والا راستہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، آپ کیونکہ ماشاءاللہ سینئر سرجن ہیں اور آپ کا مجھے پتا ہے کہ سماجی طور پر بھی آپ ایکٹیو ہیں، صرف نوٹ اکٹھے نہیں کرتے بلکہ آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں معاشرے کی بہتری کے لیے. یہ کتنے پرسنٹیج لوگ ہیں جو باہر جاتے ہیں، اپنی سکل میں اضافہ کرتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں، ڈگری لیتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ آپٹ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان آئیں؟ حقیقت تو یہی ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ پرسنٹیج نہیں ہے. اسی وجہ سے نہیں ہے کہ جو حالات اور جو فیکٹرز جن کا ذکر چودھری صاحب نے کیا وہ ظاہر ہے وہ سارے تو نیگیٹو ہیں، یعنی وہ ریپیل کرتے ہیں، وہ یہاں سے دوڑانے والے ہیں، یہاں سے بلکہ ایک اچھا لفظ ہے یہاں سے یرکانے والے ہیں. یعنی اگر وہ آدمی سوچتا بھی آنے کا تو وہ سارے فیکٹرز اس ایسے عجیب و غریب ہیں کہ آدمی اچھا بھلا جو سوچنے والا بھی ہے وہ بھی اپنی توبہ کر لے گا کہ نہیں چینج کر لیتا ہے. اس لیے اینڈ میں وہ لوگ جو بچتے ہیں جو پھر بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو وہ ویسے بھی ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ پیار کے دیپ جلانے والے کچھ پاگل ہوتے ہیں. پیار کے دیپ جلانے والے کچھ پاگل ہوتے ہیں. یہ پیار کے دیپ جلانے کے لیے یہ ذہن میں لے کے پہلے تو وہ کچھ پاگل لوگ یعنی ڈٹرمنٹ لوگ ہوں گے. عام آدمی یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتا. اور پھر وہ یہ طے کر کے آئیں گے کہ یہ پتھروں پہ چلنا ہے، اگینسٹ دا فلو چلنا ہے. سوئمنگ کی میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی کہ نہر کے فلو کے ساتھ سوئمنگ کرنا
کوئی کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے صرف اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے, جسم پانی آپ کو لے جائے گا. پانی نے لے جانا ہے جو کہ باہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک ایک قدم پہ آپ کو اگینسٹ دا فلو جانا پڑتا ہے کہ فلو آپ کو روک رہا ہے, روک ہی نہیں رہا بلکہ آپ کو باہر پھینک رہا ہے کہ جدھر سے آئے ہو واپس جاؤ, وچ از ویری انفارچونیٹ. لیکن آپ نے اپنی ڈٹرمنیشن سے, اپنے حوصلے سے, اپنی ہمت سے اور obviously حکمت کے ساتھ, بڑی حکمت کے ساتھ پلاننگ کر کے اسی میں سے رستہ بنانا ہے. اور اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہے جو میں نے رکھا تھا کہ میں نے جب واپس جانا ہے تو وہ میرا ڈیسیژن ہوگا تو جاؤں گا. یہ جو سارے فیکٹرز ہیں یہ نہیں, ان کا اگر ڈیسیژن ہوا میں گیا تو دس از مائی فیلئر. اوکے. یعنی باہر جانا آنا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس وجہ سے واپس چلا جائیں کہ ان لوگوں کی وہ جو مافیائزم ہے, وہ جو ان کی نیگیٹو جو سوچ اور حرکتیں ہیں. اور انفارچونیٹلی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یعنی جب میرا تجربہ نہیں تھا تو شاید اتنی باتیں کلیئر نہیں تھیں کہ جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اور تجربہ کار لوگ ہیں اتنا ہی وہ زیادہ اس کے اندر نیگیٹیوٹی میں حصہ ڈالتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں یہ سوچ کا ٹیڑھ ہے. وہ جو شیطان کے بارے میں بھی کہا گیا نا کہ شیطان آپ کو پتہ ہے HOD تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کا, اور وہ بڑا ایکسپیرینس بندہ تھا اللہ کی اس پورے سسٹم میں اور اپنے ڈپارٹمنٹ کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپر درجہ دیا ہوا تھا کہ فرشتوں کی محفل میں بیٹھا کرتا. لیکن یہ سوچ جو تھی نیگیٹو سوچ, یہی اس کو لے ڈوبی نا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ دوسرا بندہ آ کے چل جائے. یہ اصل میں مرواتی ہے. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار میں نے اپنی عمر گزار لی ہے تقریباً, میں اب اگر 60-70 جو بھی ایج ہے تو یہ جو ینگسٹر آئے ہیں میں الٹا ان کو فیسیلیٹیٹ کروں, ان کو اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ ان کو شیلٹر کروں, ان کو ساتھ لے کے چلوں. اور اگر میں ہی ان کا راستہ روکنے لگوں تو پھر معاملہ تو وہی سوچ تو وہ شیطان والی ہے نا.